قسطنطنیہ ایک شہر جو 1000 سال سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اونچی فصیلیں، تاریخ کی سب سے مضبوط دیواریں، اور ان دیواروں کے باہر ایک 21 سالہ نوجوان سلطان جس کی آنکھوں میں صرف ایک خواب تھا، قسطنطنیہ۔ یہ صرف ایک شہر کا محاصرہ نہیں تھا، یہ دو تہذیبوں، دو دنیاؤں اور دو ادوار کے درمیان آخری جنگ تھی۔ 15ویں صدی میں قسطنطنیہ ایک شہر نہیں تھا، یہ رومی سلطنت کی آخری نشانی تھی۔ یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارتی دروازہ اور عیسائی دنیا کا روحانی مرکز تھا۔ بحیرہ اسود اور بحیرہ روم کو جوڑنے والا یہ شہر سلک روڈ کی کنجی تھا۔ دو چیزیں جو قسطنطنیہ کو ناقابل تسخیر بناتی آ رہی تھیں، ان میں سب سے پہلے تھی تھیوڈوشین وال، جو 1000 سال سے کھڑی تھی اور جس نے پے در پے حملوں کا رخ واپس کیا تھا، اور دوسری باسفورس پر لگی ہوئی یہ گولڈن ہارن، جو ایک زنجیر تھی جس کی وجہ سے کوئی بھی کشتی یا کوئی بھی فلیٹ قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی اجازت کے بغیر باسفورس میں داخل نہ ہو سکتی تھی۔ مگر اس بار قسطنطنیہ کا سامنا ایک ایسے سلطان سے ہوا تھا جس کی زندگی کا مقصد صرف قسطنطنیہ تھا، اور سلطان محمد ثانی کے پاس ایسا منصوبہ تھا جس نے تمام تاریخ دانوں کو فرتہ حیرت میں ڈال دیا۔ سلطان محمد ثانی نے جب تھیوڈوشین والز کے لیے ایک بڑی توپ کا بندوبست کیا، وہیں پہ سلطان محمد ثانی نے باسفورس میں لگی اس زنجیر کا بھی حل نکال لیا۔ مارچ 1452 جب محمد ثانی نے باسفورس کے کنارے رومیلی حصار کی تعمیر کا حکم دیا، تب بازنطینی شہنشاہ کو سلطان محمد ثانی یعنی محمد فاتح کے پلان کا علم ہوا۔ اب کوئی بحری جہاز سلطان کی اجازت کے بغیر باسفورس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ خاموش جنگ کا آغاز تھا۔ اسی دوران ایک ہنگری نژاد ماہر توپ ساز اوربان سلطان کے دربار میں حاضر ہوا، اور اس نے ایک ایسی توپ بنانے کا وعدہ کیا جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس سے پہلے اوربان یہی توپ بنانے کا وعدہ بیزنٹائن امپائر سے کر چکا تھا، جسے بیزنٹائن امپائر نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ نتیجہ باسیلک کینن، جس کی لمبائی 26 فٹ، گولہ 600 کلوگرام اور فائر کی آواز میلوں تک سنی جاتی تھی، جس سے عمارتوں اور قلعوں کے در و دیوار کانپ جاتے تھے۔ یہ توپ صرف ہتھیار نہیں تھی، یہ قرون وسطیٰ کی دیواروں کے لیے موت کا پیغام تھی۔ 23 مارچ 1453 کو عثمانی فوج ایڈرنا سے روانہ ہوئی۔ فوج کی تعداد مختلف تاریخ دانوں نے مختلف لکھی ہے، جو 50,000 سے لے کر 1,00,000 تک کے سپاہی، جن میں 10,000 سے 15,000 تک جینیسریز، درجنوں توپیں، کچھ بحری بیڑا اور ایک توپ جسے بسیلسکا توپ کہا جاتا تھا۔ 5 اپریل 1453 کو عثمانی فوج قسطنطنیہ کے دروازوں تک پہنچ چکی تھی۔ شہر کے اندر شہر کے صرف 10,000 سے 20,000 کے درمیان محافظ موجود تھے، مگر وہ شہر کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے۔ قسطنطین 11 آخری رومی شہنشاہ شہر کا دفاع کر رہا تھا، جس کا نام پلیولیگوس تھا، آخری بازنطینی بادشاہ۔ اس کے پاس دولت تو نہ تھی، فوج بھی نہیں تھی، لیکن تھا تو ایک جذبہ کہ میں بادشاہ ہوں، اور بادشاہ اپنی سلطنت کے ساتھ ہی گر جاتا ہے۔ ایسے میں جیوانی جسٹینیانی جو قسطنطنیہ کا محافظ بن کر سامنے آیا، قسطنطنیہ کی امید تھا۔ ایک جنیوا کا سپاہی جو اپنے ساتھ 5,000 کی کمک لے کے قسطنطنیہ میں داخل ہوا، وہ توپوں، تیروں اور حملوں کے سامنے فصیلوں پر ڈٹا رہا۔ ہر دن، ہر رات وہ سپاہیوں کو حوصلہ دیتا رہا۔ جب تک جسٹینیانی کھڑا تھا، شہر کھڑا تھا۔ 12 اپریل کا دن، جب سلطان محمد ثانی نے پہلے حملے کا حکم دیا، اور سب سے پہلا حملہ باسیلک توپ نے فائر کیا۔ زمین کانپ اٹھی، در و دیوار ہل گئے، چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ گزرنے والے رک گئے، سب دیکھنے لگے کہ یہ کس چیز کی آواز تھی۔ زمین کانپ اٹھی، فصیل میں دراڑ پڑ گئی۔ دنوں تک توپیں گرجتی رہیں، راتوں کو مرمت ہوتی رہیں۔ یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں، یہ حوصلوں کی جنگ تھی۔ یہ جنگ کھلے میدان میں نہیں ہو رہی تھی، یہ جنگ دیواروں پر ہو رہی تھی۔ ہر قدم، ہر سیڑھی زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ تھی۔ ایک طرف عثمانی جینیسریز، دوسری طرف وہ محافظ جن کے پیچھے صرف ایک شہر نہیں بلکہ پوری تاریخ کھڑی تھی۔ ہر صبح توپوں کی گھن گرج سے شروع ہوتی تھی، دیواروں میں شگاف پڑتے اور جیسے ہی دھواں چھٹتا، جینیسریز آگے بڑھتے، سیڑھیاں لگتی، ڈھالیں اٹھتی اور تلواریں چمکنے لگتی۔ جینیسریز پیچھے ہٹتے، لیکن شکست کے لیے نہیں، دوبارہ حملے کے لیے۔ شہر کے محافظ زخمی ہوتے، دیواریں مرمت ہوتی اور اگلی صبح جنگ پھر سے شروع ہو جاتی۔ دیواروں پر ایک شخص تھا جو ہر شگاف پر پہنچ جاتا تھا، جیوانی جسٹینیانی۔ جہاں جینیسریز قریب آتے، وہاں اس کی آواز گونجتی۔ اس کی موجودگی محافظین کا حوصلہ تھی۔ جینیسریز پیچھے ہٹنا نہیں جانتے تھے، وہ ایک چیز جانتے تھے، موت، اپنی یا دشمن کی۔ ہر قدم، ہر زخم ان کے لیے اعزاز تھا۔ ان کی قطاریں ٹوٹتی لیکن ارادے نہیں۔
جنیسریز کے پے در پہ حملوں نے شہر میں موجود دفاع کاروں کا حوصلہ پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ پھر عثمانی توپ خانہ اور بسیلک نے سفیل میں جگہ جگہ شکاف ڈال دیے تھے، مگر جسٹینیانی موجود تھا اور وہ شہر کا مکمل دفاع کر رہا تھا۔ کو محاصرہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ چھوٹے دستے خاموشی سے آگے بڑھتے، تیر، آگ اور چیخیں۔ دیواروں پر نیند مر چکی تھی۔ دن گزرتے گئے، محافظین کم ہوتے گئے، خوراک کم، زخم زیادہ اور امید کمزور ہوتی جا رہی تھی، جبکہ جنیسریز پوری آب و تاب سے حملے کر رہے تھے۔ گولڈن ہارن کو پار کرنے کے لیے سلطان محمد ثانی نے ایک ایسا حکم جاری کیا جس نے تمام تاریخ دانوں کو فرتہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ جنگ کے خیمے میں سلطان محمد فاتح، آپ کے وزیر اور جرنیل سب خاموش تھے۔ جرنیل بولے، سمندر بند ہے، شہر نہیں ٹوٹے گا، سلطان ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ سلطان نے سر اٹھایا اور وہ جملہ کہا جو تاریخ میں گونج گیا، تو پھر ہم سمندر کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ سلطان کا یہ حکم سن کر سب فرتہ حیرت میں آ گئے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اب جہاز خشکی پر سے گزریں گے۔ جرنیل اور وزیر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ سلطان نے اپنا حکم پھر دہرایا، ہاں، جہاز خشکی پر سے گزریں گے، پہاڑ، درخت، چٹانیں، کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ حکم سن کر جرنیل ساکت رہ گئے، لیکن سلطان کے لیے ناممکن نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ رات کے اندھیرے میں درخت کاٹے گئے، راستے ہموار کیے گئے، لکڑیوں پر تیل ڈالا گیا۔ شہر سو رہا تھا، فصیلوں پر سکوت تھا اور پہاڑوں کے پیچھے جہاز حرکت میں آ چکے تھے۔ رسیاں کھینچی جا رہی تھی، لکڑیاں چرچرا رہی تھیں اور ناممکن حرکت کرنے لگا تھا۔ جب سورج نکلا، قسطنطنیہ کے محافظ سانس لینا بھول گئے۔ عثمانی جہاز گولڈن ہارن کراس کر چکے تھے، جبکہ گولڈن ہارن پر زنجیر موجود تھی۔ شہر کی سب سے مضبوط سمت اچانک سب سے کمزور ہو چکی تھی۔ اب شہر دو طرف سے گھرا جا چکا تھا، توپیں قریب آ گئی تھیں۔ شہر میں موجود ڈیفینڈرز کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ یہ ایک چال نہیں تھی، یہ ایک ذہانت تھی جس نے تاریخ کو فرتہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ 29 مئی کی صبح جب کہ عثمانی بحریہ گولڈن ہارن پار کر چکی تھی، ایسے میں دو محاذوں سے قسطنطنیہ پر حملہ شروع کیا گیا۔ دیوار کی طرف سے پہلے رضاکار فوج، پھر اناطولی دستے اور آخر میں لیجنڈری جنیسریز۔ یہ آخری حملہ تھا۔ دیوار ٹوٹی اور شہر کا دل لرز گیا۔ جوانی جسٹینیانی زخمی ہو گیا، مگر شہر ابھی گرا نہیں تھا، کیونکہ قسطنطنیہ کا شہنشاہ قسطنطنیہ میں موجود تھا۔ اس کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ شہر سے نکل جائیں کیونکہ یہ جنگ ہم ہار چکے ہیں، لیکن قسطنطین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایک شہنشاہ اپنی سلطنت کا وارث ہوتا ہے اور سلطنت کے گرتے ہی وہ شہنشاہ بھی گر جاتا ہے۔ قسطنطین جو اپنے شہر کے ساتھ مر جانا چاہتا تھا، قسطنطین نے اپنا تاج اتارا اور عام سپاہیوں کی طرح تلوار اٹھائی، لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی، مگر اپنے شہر کے دفاع میں کھڑا رہا۔ بادشاہ اپنے شہر کے ساتھ گر گیا۔ 29 مئی 1453 وہ دن تھا جب دوپہر تک عثمانی پرچم فصیلوں پر لہرا رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اترے، سجدہ کیا اور کہا، اب یہ شہر میرا ہے، لیکن اس کے لوگ محفوظ ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی کے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ وہ دیوار جو 1000 سال تک کھڑی رہی تھی، آخر ترکوں کے آگے گھٹنے ٹیک چکی تھی۔ یہ جیت صرف عثمانیوں کی نہیں، اسلام کی جیت تھی۔ یہ صبر، نظم و ضبط اور عزم کی جیت تھی۔ یہ سلطان محمد فاتح کی جیت تھی، جس نے سلطان محمد فاتح کو تاریخ میں امر کر دیا۔ دنیا کی فتح نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یورپ میں صف ماتم بچھ گئی اور سلطنت عثمانیہ میں جشن کا سما ہوا۔ یہ ایسا جشن تھا جس کا کئی 100 سال سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس شہر کی فتح کا خواب سلطان محمد فاتح نے بچپن سے دیکھا تھا، آج اس خواب کو انہوں نے پورا کر دیا۔ مگر یہ عثمانی سلطان یہاں پہ رکنے والا نہیں تھا۔